الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے جہاد اور دفاع کے بارے میں. جہاد کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیغمبر یا معصوم کے زمانے میں ان کی اجازت سے جو جنگ ہوتی ہے اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، خطرات کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے. لیکن پیغمبر اسلام کے موجود نہ ہونے کی صورت میں یا کوئی امام معصوم موجود نہ ہو، ایسی صورت میں چونکہ جہاد کا معاملہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے. دین اسلام جنگ، کشت و کشتار، قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ دین اسلام تو سراسر جو ہے وہ صلح کے لیے آیا ہے، سلامتی کے لیے آیا ہے، امن کے لیے آیا ہے اور میل جول کرانے کے لیے آیا ہے، محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے. لہٰذا اگر حالات خراب ہو بھی جاتے ہیں اور دو لوگ آپس میں بہت زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا دو گروپ یا جو ہے دو پارٹیاں، تب بھی جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ لڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہاں، اگر جو ہے وہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اگر پیغمبر موجود ہے تو وہ مصلحت کو دیکھ کر جو ہے اجازت دے سکتا ہے، یا امام معصوم اگر موجود ہے، ان کی غیر موجودگی میں جہاد نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مسلمانوں پر یا اسلامی ملک پر یا ان کی جان پر، مال پر یا ان کے ناموس پر جو ہے حملہ کر دیتا ہے، تو ان سے دفاع کرنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے مال کے بچاؤ کے لیے، اولاد کے بچاؤ کے لیے، عزت کے بچاؤ کے لیے، اسلامی ملک کے بچاؤ کے لیے اور حفاظت کے لیے نہ کسی پیغمبر کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ معصوم کی اجازت کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ کسی کے مال پر یا جان پر جو ہے کوئی حملہ کر دیتا ہے اور وہ یہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے کہ جب امام کا ظہور ہوگا ان سے اجازت لے کر تب اس سے لڑائی کروں گا، یہ نہیں، بلکہ دفاع یعنی بچاؤ کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر کبھی بھی انسان پر خدا نخواستہ حملہ ہو جاتا ہے یا اس کے یہاں چوری ہونے کے امکان ہے تو وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر دشمن دین اسلام پر یا اسلامی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا بچاؤ کرنا بھی ضروری ہے، اور یہاں پر کسی معصوم کی اجازت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں جب کہ ملک الگ الگ بٹے ہوئے ہیں اور تمام ملکوں کے پاس جو ہے وہ فوج پائی جاتی ہے اور طرح طرح کے اسلحے اور ہتھیار پائے جاتے ہیں، اور اسلام کی دشمن بھی جو ہے وہ کثیر تعداد میں دنیا میں پائی جاتی ہے. اکثریت جو ہے وہ دین اسلام کی دشمن ہے، اور ایسی حکومتیں، ایسے ملک جہاں پر اسلامی حکومت ہے بہت کم پائے جاتے ہیں. ایسے وقت میں جو ہے وہ صرف اس وقت ضروری نہیں ہے کہ جب جو ہے اسلامی ملک پر حملہ کر دیا جائے تب جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوں اور اسے بچانے کے لیے جو ہے مقابلے میں میدان میں آ جائیں. نہیں، بلکہ پہلے ہی سے جو ہے وہ یہ انتظامات کر کے رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی بھی دشمن حملہ کر دے تو اس کا مقابلہ کر سکے.
یا پہلے ہی سے جو ہے وہ اتنا انتظام کر کے رکھنا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ روب میں آ کر حملہ ہی نہ کرے، یعنی پہلے ہی سے جو ہے جو اسلامی ملک ہے اس کے بارڈر پر جو ہے وہ سپاہی لگے ہوئے ہوں، فوجیں تعینات ہوں تاکہ دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے فوجیوں کی، سپاہیوں کی بھی ضرورت ہے، لہذا جہاں پر جو ہے وہ اسلامی حکومت ہے وہاں کے لیے ضروری ہے کہ ایسے نوجوان اور جوان حضرات کے جو جسمانی اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے صحیح و سالم ہیں، تندرست ہیں، ان کو جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے فوجی ٹریننگ کے لیے بھی جانا چاہیے تاکہ وقت پڑنے پر دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر اسلامی ملک پایا جاتا ہے، جیسا کہ ایران میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ تقریباً ہر جوان 18 سے 20 سال کی عمر تک کے لیے سربازی یعنی فوجی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ تقریباً جو ہے وہ سب کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، سوائے بعض افراد کے جو تندرست نہیں ہے، بیمار ہیں یا عقلی طور پر بیمار ہیں یا جسمی طور پر بیمار ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً سبھی کو 18 سے 20 سال تک کے لیے ٹریننگ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ایسے میں یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے جوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور اسلامی ملک ہے تو وہاں پر جو ہے کیا اگر ماں باپ جوان کو جانے کی اجازت نہ دیں تو کیا اس جوان پر ضروری ہے کہ یہاں پر یہ ماں باپ کی اطاعت کرے، ان کی پیروی کرے، یا ان کی بغیر اجازت کے لیے فوجی ٹریننگ کے لیے چلا جائے؟ یہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے۔ فقہا جواب دیتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہر وقت جو ہے وہ اسلام کو پامال کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، لہٰذا دین اسلام کی اور خود اپنی اور اسلامی ملک کی حفاظت جو ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے، لہٰذا اگر ماں باپ روکتے ہیں لیکن ملک کا قانون یہ ہے کہ ٹریننگ کے لیے جانا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اسلامی ملک کے قانون کی پیروی کرنا ضروری ہے اور ماں باپ کی اجازت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفرقہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسلام کا دشمن جو ہے وہ اسلامی ملک پر جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے یا کسی اسلامی قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے اور ایسے وقت میں جو ہے وہ فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا ایسی صورت میں ایسے افراد کے جو جنگ میں شرکت کر سکتے ہیں، بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے جنگ میں شرکت کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے ماں باپ کی اجازت لینا ضروری ہے یا اگر ان کے ماں باپ روکتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہا یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا بچاؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے ماں باپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ زیادہ مہم ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے ماں باپ کی بغیر اجازت کے بھی انسان جا سکتا ہے، اور اگر جو ہے اس کی جو ہے وہ بارڈر پر ضرورت ہے یا دفاع کے لیے اس کی ضرورت ہے تو ضروری ہے کہ وہ جائے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ حملہ ہو جاتا ہے اسلام پر یا مسلمانوں پر، دشمن جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ عورتوں پر واجب نہیں ہے، چاہے پیغمبر کا زمانہ ہو یا کسی معصوم امام کا زمانہ ہو، چنانچہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی اور مولا کائنات کے زمانے میں بھی جو جنگیں ہوئی ہیں عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہوا ہے، عورتیں میدان جنگ میں نہیں آئی ہیں، یعنی لشکر کے ساتھ آئی ہیں لیکن انہوں نے دوسرے کام انجام دیے ہیں، کھانا بنانا، زخمیوں کے لیے جو ہے وہ دواؤں کا انتظام کرنا، ان کی مرہم پٹی کرنا، یہ کام انہوں نے انجام دیے ہیں لیکن باقاعدہ طور پر جنگ کرنا ان پر واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حملہ ہو جاتا ہے اسلام پر، مسلمانوں پر، تو یہاں پر کیا ذمہ داری ہے عورتوں کی؟ فقہا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر جہاد کا حکم نہیں ہے، یعنی جہاد ان پر واجب نہیں تھا، لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اور عورتیں بھی مدد کر سکتی ہیں
تو ان پر بھی جو ہے وہ واجب ہے کہ جس اعتبار سے بھی وہ اسلام کے بچاؤ میں، مسلمانوں کے بچاؤ میں مدد کر سکتی ہیں، وہ جو ہے آنے کے بعد مدد کریں۔ یہاں پر عورتوں کے لیے بھی واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بارڈر سے فرار کر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کے بارڈر سے فرار کرنا جو ہے، یا جہاں جنگ ہو رہی ہے میدان میں وہاں سے فرار کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے اور حرام کام ہے، جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر سوال ہوتا ہے مال غنیمت کے بارے میں۔ مال غنیمت جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو تاریخ میں بڑے سنہرے الفاظ میں درج ہے کہ بعض افراد جو ہے وہ جنگوں میں صرف مال غنیمت کے لیے شرکت کیا کرتے تھے، چنانچہ جو ہے وہ کئی طرح کے لوگ جنگوں میں شرکت کرنے والے ہوتے تھے۔ کچھ جو ہے وہ سچے دل سے دین اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جنگ کرتے تھے، رسول اللہ کی پیروی یا مولا کائنات کی اطاعت کرنے کے لیے جنگ کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کی دشمنی سامنے والے لشکر سے ہوتی تھی، اس لیے جو ہے اس لشکر میں شامل ہو جاتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف مال غنیمت کے لیے شرکت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ مال غنیمت کے لیے شرکت کرتے تھے ان کی تمام تر کوشش یہ رہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ بچ جائیں۔ جو لوگ سامنے والوں کی دشمنی میں، سامنے والے لشکر کی دشمنی کی وجہ سے اس لشکر میں شرکت کرتے تھے، ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ سامنے والا مر جائے۔ لیکن جو لوگ سچے دل سے اللہ کے رسول یا امام کی اطاعت کے لیے جنگ میں شرکت کرتے تھے، ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام بچ جائے، اللہ کا رسول بچ جائے، امام کی جو ہے حفاظت ہو جائے۔ لہذا جو ہے مال غنیمت کے سلسلے میں جو ہے جنگ احد میں بھی اس چیز کو دیکھا گیا کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ مسلمان مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں ہار گئے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جس درے پر تعینات رہنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اس درے کو چھوڑا اور مشرکین جو ہیں اس درے سے وارد ہوئے۔ ادھر یہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے، ادھر پیچھے سے مشرکین نے حملہ کر دیا۔ بہرحال یہاں پر سوال یہ ہے مال غنیمت کے بارے میں، جنگ کا زمانہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب معصوم موجود ہو، لیکن اگر کسی زمانے میں جو ہے وہ کوئی مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے یا مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیتا ہے، مسلمان دفاع کرتے ہیں اور دفاع میں مسلمان جو ہے وہ جیت جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جن لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اسلامی ملک پر حملہ کیا تھا، وہ جو ہیں اگر ان کے جو ہے وہ مال، اسباب، ہتھیار، اسلحے، کپڑے وغیرہ یا گھوڑے وغیرہ جو ہیں یا کچھ اور چیزیں، سامان وغیرہ جو مال غنیمت میں شمار ہوتا ہے، اگر میدان میں ملتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو جو ہے وہ فوج اٹھا سکتی ہے اسلامی فوج یا نہیں اٹھا سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ یہاں پر جو ہے چونکہ دین اسلام پر آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ایران جو ملک ہے وہاں پر جو ہے اسلامی حکومت ہے، اور 8 سال تک جو ہے وہ دفاع مقدس میں ایران نے جو ہے وہ جم کر مقابلہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ امکانات کم تھے لیکن ایران نے مقابلہ کیا۔ اور اس زمانے میں جو ہے یہ سوالات پیش آئے کہ اگر کچھ مال غنیمت کے طور پر ملتا ہے اور سامنے والا لشکر جو ہے وہ کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیے گئے، آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ مال کی 2 قسمیں ہیں، ایک عمومی ہے اور ایک شخصی ہے۔ عمومی مال وہ اسلحے ہیں اور ہتھیار ہیں کہ جو وہ جنگ کے لیے لائے تھے اور اس کو جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اگر ایسا مال ملتا ہے تو اس کو لا کر جو ہے وہ جو فوج کا سردار ہے اس کو دیا جائے، وہ جو ہے بیت المال کا ہے، بیت المال جہاں چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرا مال جو ہے جو شخصی ہے، مثال کے طور پر جو لوگ جنگ میں آئے ہیں ان کے کپڑے ہیں، ان کی انگوٹھیاں ہیں یا ان کے اور دوسری چیزیں ہیں، ان کی جیبوں میں پیسے ہوں مثال کے طور پر، تو ان کو جو ہے فوج آپس میں تقسیم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر سوال ہوتا ہے اسیر اور شہیدوں کے بارے میں کہ جنگ اگر جو ہے وہ پیش آ جاتی ہے، یعنی اسلامی ملک پر یا مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو جو کچھ ہاتھ لگتا ہے، یعنی جو اسیر ملتے ہیں، مال غنیمت کا مسئلہ تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے،
اسیر جو ملتے ہیں یعنی جن کو لوگ پکڑ لیتے ہیں ان کے بارے میں دین اسلام کا کیا حکم ہے۔ یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کو دفاع کے دوران اسیر کر لیا گیا ہے، چاہے ایسے لوگ ہوں کہ جن کو گرفتار کیا گیا ہو، یا کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو بعد میں یہ سمجھ گئے ہوں کہ اب ہم ہار جائیں گے اور انہوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیا ہو اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہو، ایسی صورت میں ان لوگوں کا کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ فقہا فرماتے ہیں کہ ان کو اذیت دینا حرام ہے، ان کو پریشان کرنا حرام ہے۔ یہ دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ کیا معیار ہے، دین اسلام کے رحم دلی کا، دین اسلام کی مہربانی کا کیا معیار ہے۔ دین اسلام کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے مقابلے میں آئے تھے، لیکن اب جب یہ گرفتار ہو گئے ہیں تو ان کو اذیت دینا، ان کو پریشان کرنا، یہ جو ہے سب حرام ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ان کو قیدی بنا کر رکھا جائے یا ان کو آزاد کیا جائے یا ان کے بدلے میں ان کے ملک سے کچھ کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے، یعنی ان کا ملک جو ہے وہ کچھ پیسے دے یا ان کے ملک میں جو اس ملک کے قیدی ہیں ان کو آزاد کرے تو ہم ان کو آزاد کریں، جو بھی کچھ ہو یہ سب جو ہے وہ حاکم شرع کی ذمہ داری ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے مصلحت کو سمجھ کر۔ دوستو یہ مختلف مسائل تھے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں دفاع اور جہاد کے بارے میں۔ بس ہمارا پروگرام جو ہے وہ یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے خدا حافظی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين۔